بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، بحیثیت مسلمان کیا اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ سے یا آپ کے گھر سے نفرت ہو جائے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مسلمان جانے انجانے میں ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو سبب بنتے ہیں، جن کاموں سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول لے رہا ہوتا ہے۔ ایسے کون سے تین گھر ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے؟ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت سے کون شخص واقف نہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا، اور یہ آپ کی فہم و فراست ہی کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے تھے، جب وہ مسائل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائے جاتے تو آپ سیکنڈوں میں اس کا حل فرما دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کے 17 اونٹ اس کے 3 بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو ان تعداد سے آدھے اونٹ ملے، اور میرے درمیانے بیٹے کو کل اونٹوں کا تیسرا، جبکہ سب سے چھوٹے کو کل تعداد کا 9واں حصہ ملے۔ اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے صاحبانہ دانش مند بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ وصیت کے مطابق اونٹوں کی تقسیم کیسے کی جائے۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ تو عزیزو، مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا میں یہ تقسیم کر دوں گا۔ آپ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں ادھار ملایا، اب کل اونٹ 18 ہو گئے۔ پھر آپ نے یوں تقسیم فرمایا، کل اونٹ 18، پہلے بڑے بیٹے کو کل اونٹوں کا نصف یعنی 9 اونٹ دے دیے، پھر درمیانے بیٹے کو 1/3 یعنی 6 اونٹ دیے گئے، اور تیسرے کو 9واں حصہ 2 اونٹ دیے گئے۔ جو کل تقسیم شدہ اونٹ 17 برابر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ادھار دیا ہوا اونٹ واپس لے لیا۔ یہ تھی آپ کی فراست۔ تو سامعین محترم، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے 3 گھر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ 3 ایسے گھر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ ایک وہ گھر ہے جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ ایسے گھروں کو اللہ کے فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں، یعنی ایسے گھر پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے گھر کو اللہ کے غضب سے، فرشتوں کی لعنت سے بچائیں۔ نمبر 2، وہ گھر جس میں کسی کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو، یعنی کسی کا ناحق پیسہ جمع ہو، چاہے وہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا دوسرے کا، اور اس مارے ہوئے پیسے سے گھر کا خرچ چلتا ہو۔ ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ گھر جس گھر میں مہمان کے آنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، اس گھر سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس گھر میں ایسا ہو تو فرشتے اس گھر والوں کی نمازوں کا ثواب نہیں لکھتے، نعوذ باللہ۔ اس لیے چاہیے کہ مہمان کی آمد پر ناراض نہ ہو، بلکہ مہمان کو اللہ کی رحمت کہا گیا، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ نے ان 3 گھروں کے بارے میں جان لیا، اور یہ بھی جان لیا ایسے کون سے کام ہیں جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان گھروں سے ناراض اور ان رہنے والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس گھر سے اٹھ جاتی ہیں، جو ایسے گھر میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کاموں سے دور بھاگا جائے۔ یاد رہے کہ ایسی نوبت ہمارے گھروں میں تب آتی ہے جب ہماری مائیں بہنیں دین کی تعلیمات سے ناواقف ہوں، اور اسی طرح سے مردوں میں بھی دینی تعلیم کی کمی ان کاموں کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سیکھنی چاہیے، اور قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو سامعین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔